عام طور پر عقیدہ الوہیت مسیح کو بہت سی اصطلاحات میں واضح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن یہ عقیدہ سلجھنے کے بجائے مزید الجھتا چلا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ خدا نے مسیح میں خود کو ظاہر کیا، اور یہ بھی کہ خدا مسیح میں مجسم ہو گیا، جبکہ ظہور اور تجسم دونوں اصطلاحات ایک دوسرے سے یکسر مختلف ہیں۔ ظہور میں کبھی بھی مکمل الوہیت نہیں آ سکتی، اور تجسم کبھی بھی مستقل نہیں رہ سکتا۔ اگر تجسم مستقل نہ ہو تو یہ ہندوؤں کے اوتاروں کے برابر ہوگا، اور اگر مستقل ہو تو پھر خدا کی لا تبدیل ہونے کی صفت کا انکار لازم آئے گا۔ ناظرین، اس گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ ان دو بڑی اصطلاحات یعنی ظہور اور تجسم کے مفاہیم اور ان سے پیدا ہونے والے مسائل کو سمجھا جائے۔ اس کے لیے میں نے چند نکات کو ترتیب دیا ہے جو مسیحی علماء و ماہرین الہیات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلے نقطے کا تعلق ظہور اور اس کی نوعیت سے ہے۔ علم الہیات میں ظہور سے مراد ہے خدا یا کسی ماورائی ہستی کا اپنی اصل فطرت کو تبدیل کیے بغیر کسی اور شکل میں نمودار ہونا۔ اس کے لیے انگریزی لفظ مینیفیسٹیشن استعمال ہوتا ہے۔ مثلا بائبل میں خدا جلتی ہوئی جھاڑی میں ظاہر ہوا۔ یہ واقعہ آپ خروج کی کتاب 3 باب میں پڑھ سکتے ہیں۔ یا وہ ابر میں یا فرشتے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، مگر ان میں سے ایک بھی ظہور ایسا نہ تھا جسے مکمل الوہیت کہا جا سکے۔ ظہور کا خاصہ یا فطرت یہ ہے کہ وہ عارضی ہوتا ہے۔ ظہور کا مقصد خدا کی مداخلت کا احساس دلانا ہوتا ہے، یا کہہ سکتے ہیں کہ خدا اپنی حضوری یا موجودگی کا احساس دلاتا ہے۔ ظہور میں خدا کی مکمل ذات یا مکمل الوہیت مقید نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ اپنے ظہور سے ماورا طور پر برقرار رہتی ہے۔ البتہ وہ کسی صورت یا مظہر کے ذریعے صرف جھلکتی ہے، جسے الہی تجلی بھی کہا جاتا ہے۔ مسیحی الہیات میں ظہور کے لیے تھیوفنی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تورات میں موسیٰ کو خدا کی جھلک یا جزوی تجلی دکھائے جانے کا ذکر ملتا ہے۔ یہ آپ پڑھ سکتے ہیں خروج کی کتاب 33واں باب، اس کی 18 سے 23ویں آیت۔ اس کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ تب موسیٰ بول اٹھا کہ میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے اپنا جلال دکھا دے۔ خدا نے کہا کہ تو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہ رہے گا۔ پھر خداوند نے کہا کہ دیکھ، میرے قریب ہی ایک جگہ ہے، سو تو اس چٹان پر کھڑا ہو، اور جب تک میرا جلال گزرتا رہے گا میں تجھے اس چٹان کے شگاف میں رکھوں گا، اور جب تک میں نکل نہ جاؤں تجھے اپنے ہاتھ سے ڈھانکے رکھوں گا۔ اس کے بعد میں اپنا ہاتھ اٹھا لوں گا اور تو میرا پیچھا یعنی پشت دیکھے گا، لیکن میرا چہرہ دکھائی نہیں دے گا۔ اس بیان سے 3 اہم باتیں اخذ ہوتی ہیں۔ پہلی یہ کہ موسیٰ نے خدا سے اس کا جلال دیکھنے کی درخواست کی۔ دوسری یہ کہ خدا نے فرمایا کہ انسان اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ انسان خدا کا چہرہ دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا۔ تیسرا یہ کہ موسیٰ کو صرف خدا کی پشت دکھائی دی۔ یہاں چہرے کے لیے پانیم کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو صیغہ جمع میں ہے، اور پشت کے لیے آخور کا لفظ آیا ہے، جو ہمارے عربی، فارسی اور اردو لفظ آخر کے مترادف ہے۔ یہ دونوں الفاظ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ یہ بیان علم الہیات میں اس دلیل کے لیے کثرت سے استعمال ہوتا ہے کہ خدا کی ذات ناقابل دید ہے، اور کسی بشر کے لیے ممکن نہیں کہ وہ خدا کو اس کی پوری عظمت و جلال میں دیکھ سکے۔ یہاں یہ سوال اہم ہے کہ تورات میں مذکور اس واقعہ کو خصوصیت کے ساتھ اور ڈرامائی انداز میں ذکر کرنے اور ان دونوں متضاد الفاظ کو استعمال کرنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ موسیٰ چہرہ دیکھنا چاہتا ہے، جبکہ خدا اسے پشت دکھاتا ہے۔ یہ تو گویا کسی کی طرف سے منہ پھیرنے والی بات ہوئی، جیسا کہ ہم پنجابی میں ایک محاورہ استعمال کرتے ہیں، کنڈ کر لینا۔ اس بیان سے ثابت ہوتا ہے کہ موسیٰ نے کسی بھی ظہور میں مکمل خدا کو نہ دیکھا۔ جہاں کہیں بھی خدا کو دیکھنے کا ذکر آیا ہے تو دراصل یہ الہی ظہور یا الہی تجلی کو ہی پیش کرتا ہے، جسے تھیوفنی کہا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ الوہیت مجسم نہیں ہوتی،
بلکہ محض علامتی طور پر نظر آتی ہے، اور اس کو ظہور، مینیفیسٹیشن یا تھیوفنی کہا جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں تجسم کی طرف۔ تجسم کا عام لغوی مطلب جسم رکھنا یا جسم اختیار کرنا ہے، لیکن مسیحی الہیات میں اس لفظ کو اصطلاح کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جس کے معنی ہیں الوہیت کا انسانی صورت اختیار کر لینا یا خدا کا انسان بن جانا۔ مسیحی عقیدہ کے مطابق یسوع خدا کا جسمانی اظہار ہے، یعنی خدا یسوع میں مجسم ہو گیا۔ اس کے لیے آپ یوحنا کی انجیل پہلے باب کی 14ویں آیت اور پھر 18ویں آیت دیکھ سکتے ہیں۔ ظہور کے حوالے سے ہم نے دیکھا تھا کہ وہ خدا کا عارضی اور علامتی اظہار ہے، جیسا کہ تورات کے بیانات سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا تجسم بھی عارضی یا علامتی ہوگا، یا پھر یہ مستقل حیثیت رکھتا ہے؟ اگر تجسم کو بھی ظہور کی طرح عارضی مان لیا جائے تو پھر ان دونوں کی حیثیت ایک جیسی معلوم ہوگی۔ لیکن ظہور اور تجسم میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ ظہور مظاہر کائنات میں سے کسی بھی شے میں ہو سکتا ہے، جبکہ تجسم صرف انسانی مخلوق میں ہی ممکن ہے۔ اور یہی بنیادی نقطہ مسیحی عقیدہ تجسم کو دیگر اقوام کے عقائد سے ممتاز بناتا ہے، کیونکہ ہندو اور یونانی قومیں جانوروں میں بھی دیوتاؤں کی تجسیم کی قائل رہی ہیں۔ اس کے باوجود مسیحی عقیدہ میں تجسم کا مسئلہ چند مسائل کے ساتھ الجھا ہوا ہے۔ مثلا ہندوؤں کے ہاں تجسم کے لیے اوتار کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، اور اس کی نوعیت عارضی ظہور کی سی ہے، یعنی ہندوؤں کے اوتاروں سے ظاہر ہوتا ہے کہ الوہیت نے کسی ایک ہی تجسم کو مستقل حیثیت نہ دی، بلکہ کئی اوتاروں میں اپنا اظہار کیا، جبکہ مسیحی عقیدہ یہ ہے کہ الوہیت نے پہلی اور آخری بار صرف ایک ہی انسان یعنی یسوع میں تجسم اختیار کیا۔ لہٰذا اگر مسیحی تجسم دائمی ہے تو پھر الوہیت کی عدم تبدل جیسی صفات متاثر ہو جاتی ہیں، جو کہ الہیات کا بنیادی جزو ہیں، یعنی خدا کا لامکانی اور لازمانی ہونا اور لا تبدیل ہونا۔ اس طرح تجسم ایک متضاد بیانیہ بن جاتا ہے جس میں خدا ایک تخلیقی حد میں آ جاتا ہے، جبکہ در حقیقت وہ بذات خود ابدی اور غیر محدود ہے۔ اگر خدا مجسم ہو جائے تو یا تو وہ اپنی الوہی صفات کو ترک کرتا ہے، جو کہ ممکن نہیں، یا وہ بیک وقت غیر محدود اور محدود ہو جاتا ہے، جو ایک عقلی تضاد ہے، یا پھر وہ عارضی طور پر انسان بنتا ہے، جس کی مثال ہندو مت کے اوتاروں سے ملتی ہے، اور یہ مسیحی تصور الوہیت سے میل نہیں کھاتا۔ دراصل یہ عقیدہ ایک منطقی تضاد پر مبنی ہے۔ مثلا خدا لا تبدیل ہے، مگر تجسم میں تبدیلی ماننی پڑتی ہے۔ خدا محدود نہیں ہو سکتا، مگر تجسم میں محدود ہو جاتا ہے، اور خدا مر نہیں سکتا، مگر صلیب پر مرنے کی بات کی جاتی ہے۔ لہٰذا یہ سارا نظام عقیدہ تجسم کلام کے تصور سے متضاد معلوم ہوتا ہے۔ اسی لیے مفکرین نے مسیح میں خدا کی حضوری، کلام کا ظہور، روح کی تجلی جیسی اصطلاحات استعمال کر کے اسے سلجھانے کی کوشش کی، لیکن یہ معاملہ اور الجھ گیا۔ قدیم غناستی، صوفی اور بعض جدید مفکرین جیسا کہ سی جی ینگ اس مسئلے کو ظاہری حقیقت کی بجائے باطنی علامت کے طور پر دیکھتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع خدا کا ظاہری مظہر نہیں، بلکہ انسانی نفس میں الوہی شعور کا ظہور ہے۔ تجسم تاریخی واقعہ نہیں، بلکہ نفسیاتی اور روحانی حقیقت ہے۔ اس لحاظ سے خدا کا مجسم ہونا دراصل انسانی شعور میں خدا کی پہچان کا عمل ہے، نہ کہ طبیعی حقیقت۔ یہ ایک اہم تضاد ہے جسے یہاں واضح کیا گیا ہے۔ اسے مسیحی الہیات میں کئی صدیوں سے مفاہمت کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے۔ ظہور اور تجسم کی اصطلاحات کو ہم آہنگ کرنا آسان نہیں، کیونکہ ان کی بنیادیں ہی الگ ہیں۔ ایک میں اشارہ ہے اور دوسرے میں تحول ہے، اور یہ وہ نکات ہیں جن پر فلسفی اور ماہرین الہیات کو سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان کے بڑے بڑے فلاسفر، تھیولوجینز وہ اس مسئلے کو حل کرنے میں میری مدد کریں گے۔